ملک کے لیے فائدہ مند ہے، تیرے دین کے لیے فائدہ مند ہے، تو رب ذوالجلال نے قرآن کی صورت میں ہمیں یہ ضابطہ حیات دیا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس قرآن کو نازل کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور انہیں آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس مسئلے پر امت کو کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا۔ جب بھی کبھی یہ کوئی بات ہوتی کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو صحابہ ہو یا تابعین سارے فوراً کہتے تھے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس دور میں، پچھلے دور میں ایک کافر ہوتا ہے نا، کافر، ہم یہ کہتے ہیں قادیانی دنیا کا بدترین کافر ہے۔ آپ کہیں گے کہ کافر تو کافر ہوتا ہے، یہ بدترین کافر کیسے ہوتا ہے؟ جیسے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جو منافق ہوگا نا، دوزخ میں تو سب جائیں گے لیکن منافق سب سے آخری نچلے گڑھے میں ہوگا، کیونکہ منافق بندہ اللہ کو پسند نہیں جو اوپر سے کچھ اور کہہ رہا ہو اندر سے کچھ اور ہو۔ فرمایا یہ سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ کفار میں قادیانی منافق کافر ہے۔ ایک عیسائی ہے نا، اس سے آپ پوچھیں تمہارا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں۔ آپ ایک ہندو سے پوچھیں مذہب کیا ہے، وہ کہے گا میں ہندو ہوں۔ آپ کسی سکھ سے پوچھیں وہ کہے گا میں سکھ ہوں۔ کسی یہودی سے پوچھیں وہ کہے گا میں یہودی ہوں، لیکن کسی قادیانی سے پوچھیں وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، لیکن نبی نہیں مانوں گا سرکار کریم علیہ السلام کو۔ قرآن مقدس میں اپنی طرف سے تعویلات کر دی۔ صحابہ کرام، ایک کتاب ہے قادیان میں چھپی ہے اصحاب رسول، یعنی ٹائٹل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، لیکن اندر جب آپ کھولتے ہیں تو اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے جو دوست تھے جن کے ساتھ وہ تاش پتے کھیلتا تھا، ٹائٹل کتاب کا اصحاب رسول، اور اندر اس کے ان دوستوں کا نام ہے جو تاش پتے کھیلتے تھے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحابی ہیں، اور اس پر پوری کتاب انہوں نے مرزا کے تمام دوستوں پر لکھی ہے۔ اسی طرح امہات المؤمنین کا ٹائٹل دیا۔ ان مقدس ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ ایمان والے انہیں امہات المؤمنین کہتے ہیں، اپنی مائیں تصور کرتے ہیں، وہ ہماری روحانی مائیں ہیں جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ ٹائٹل ہے کہ امہات المؤمنین۔ مسلمان سوچتا ہے کہ اس کتاب میں ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوگا، علیہا کا ذکر ہوگا۔ امتی سوچتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوگا، لیکن اندر جب کھولتا ہے تو انوری بیگم کا ذکر لکھا ہوا ہے، مرزا قادیانی کی بیوی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم پر وحی بھی آتی ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھ پر ایک فرشتہ وحی لاتا ہے، اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، چونکہ اس کو نبوت جو ملی ہے وہ انگلینڈ سے ملی ہے، برطانیہ سے ملی ہے، تو جیسا ملک ہوگا فرشتہ بھی ویسا ہی آئے گا۔ تو اس نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھ پر ایک فرشتہ آتا ہے، اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، اور جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو اس کو چونکہ انگریز حکومت نے اسلام پر بڑے حملے کیے، یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں تمہاری کتاب کون سی ہے، وہ کہے گا میری کتاب انجیل ہے۔ یہودی سے پوچھیں وہ کہے گا زبور ہے، لیکن کسی قادیانی سے پوچھیں تو وہ کہے گا قرآن میری کتاب ہے، حالانکہ مانتا نہیں، انکار کرتا ہے۔
اور جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہے، کہتا ہے کہ اس سے مراد مرزا غلام احمد ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد نہیں ہے۔ اور حسنین کریمین کی شان میں بے ادبی کرتا ہے اپنی کتب میں، جو آج بھی موجود ہیں۔ ہر مذہب سکھ سے پوچھو تمہارے عبادت خانے کا نام کیا ہے، سکھ علل اعلان کہتا ہے کہ اسے گردوارہ کہتے ہیں، عیسائی اپنے عبادت گاہ کو گرجا کہتے ہیں، ہندو اپنی عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں، لیکن قادیانی سے پوچھو کہ تمہاری عبادت گاہ کیا ہے تو کہتا ہے مسجد ہے۔ حالانکہ قرآن کا انکار کیا، اسلام کا انکار کیا، اور اپنی کتاب میں مرزا قادیانی کے بیٹے مولوی بشیر الدین محمود نے لکھا ہے کہ جو میرے باپ کو نہ مانے وہ کافر ہے، یعنی اس نے پوری امت مسلمہ کو کافر کہہ دیا۔ اور یہاں ہماری امت مسلمہ میں منافق لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسئلہ ختم نبوت صرف لوگوں کو بتا دیں، ان کی مرضی ہے، مانے مانے، نہ مانے نہ مانے، سختی نہ کریں۔ آخر اس ملک میں سب نے رہنا ہے، اس ملک میں کوئی عیسائی رہ سکتا ہے، ہر ملک کا یہ قانون ہے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ مسئلہ بالکل واضح کر کے بتا دیا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ دنیا میں رہنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ ملک تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے، وہ دنیا میں زمین پہ، اللہ کی زمین پر بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس نے اللہ کے نظام کا انکار کیا ہے۔ عیسائی ہے، وہ علل اعلان کہہ رہا ہے کہ میں عیسائی ہوں، وہ آئے رہے ہمارا شہری بنے، اسے تمام حقوق دیے جائیں گے، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ ہندو رہتا ہے، وہ مندر جائے، عبادت کرے، وہ جو بھی کرتا ہے کرے۔ سکھ اپنے گردوارے میں جائے، چونکہ وہ علل اعلان کر رہا ہے، لیکن قادیانی وہ بدترین اور خطرناک کافر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور اسلام کی دشمنی بھی کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے اور قرآن کا انکار بھی کر رہا ہے۔ قرآن میں جتنی آیات ہیں، امت مسلمہ میں کبھی بھی جہاد کا انکار نہیں ہوا، جہاد کا انکار کبھی بھی کسی نے نہیں کیا، یہ سب سے پہلے مرزا قادیانی نے کیا، اور اس کو ابھارا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ آ کر امت میں فتنہ ڈال دے کہ جہاد اس وقت جائز نہیں ہے، جہاد جائز نہیں ہے، اور اس نے آتے یہی کام کیا، سب سے پہلے جہاد کو منع کیا، جہاد کرنے سے منع کیا۔ حالانکہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی طاقت کا نام جہاد ہے، جب امت جہاد چھوڑے گی تو کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے، ہر مسلم ملک پر قبضہ ہے، اور آئے روز مصر میں، لبنان میں، یمن میں، ان کے علاقوں پر روز قبضہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل بڑھتا جا رہا ہے، مسلم ممالک چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صرف سزا دی جا رہی ہے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو یہ جو فتنہ ہے اسے ابھارا ہی اسی لیے گیا ہے کہ مسلمانوں میں شک پیدا کیا جا سکے۔